بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے اطہر ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں اطہر وائس یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قربانی کے متعلق مکمل معلومات فراہم کریں گے۔ قربانی کس پر واجب ہے، قربانی کے جانوروں کی عمریں وغیرہ وغیرہ۔ تو جو دوست اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہو یا جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت ہو، اتنی قیمت کا مال تجارت ہو یا فاضل سامان پڑا ہو، اس پر قربانی اور صدقہ فطر واجب ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جس پر زکوٰۃ فرض نہیں اس پر قربانی بھی واجب نہیں۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یوں کہنا تو درست ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے، لیکن یہ کہنا صحیح نہیں کہ جس پر زکوٰۃ فرض نہیں اس پر قربانی واجب نہیں، کیونکہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن پر زکوٰۃ فرض نہیں اس لیے کہ ان کے پاس سونا چاندی یا مال تجارت یا نقدی نصاب کے بقدر نہیں ہوتی، لیکن بہت سا فاضل سامان پڑا ہوتا ہے، جیسے استعمال کیا ہوا ضرورت سے زائد فرنیچر وغیرہ۔ اگر یہ فاضل سامان 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو قربانی واجب ہو جاتی ہے، لیکن زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ ایک فرق میں اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا اس وقت فرض ہوتا ہے جب نصاب پر چاند کے اعتبار سے 12 مہینے گزر جائیں، اور قربانی واجب ہونے کے لیے قربانی کی تاریخ آنے سے پہلے 24 گھنٹے گزرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ مثلاً اگر کسی کے پاس بقر عید کی 9ویں تاریخ کو عصر کے وقت ایسا مال آیا جس کے ہونے سے قربانی واجب ہوتی ہے، اور 10 تاریخ میں بھی اس کے پاس موجود رہا تو اس پر کل قربانی واجب ہو جائے گی، اور گھر کے ہر شخص کی ملکیت علیحدہ دیکھی جائے گی۔ اگر کسی گھر میں باپ، بیٹے اور بہنوں کی ماں ہر ایک کی ملکیت میں اتنا مال ہو جس پر قربانی واجب ہوتی ہے تو ہر ایک علیحدہ قربانی ہوگی۔ البتہ نابالغ کی طرف سے کسی حال میں قربانی کرنا لازم نہیں۔ عورتوں کے پاس عموماً اتنا زیور ہوتا ہے جس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، اس لیے ایسی خواتین کو اپنی قربانی کر لینی چاہیے۔ قربانی کے جانور شرعاً مقرر ہیں۔ گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، بھیڑ، بھیڑا، دمبا، دمبی کی قربانی ہو سکتی ہے۔ ان کے علاوہ اور کسی جانور کی قربانی درست نہیں، اگرچہ کتنا زیادہ قیمتی اور کھانے میں جس قدر بھی مرغوب ہو، لہٰذا ہرن کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح دوسرے حلال جنگلی جانوروں کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، یعنی ان میں سے ایک جانور سے 7 قربانیاں ہو سکتی ہیں۔ خواہ ایک ہی آدمی ایک گائے لے کر اپنے گھر کے آدمیوں کے وکیل بنانے سے ان کا وکیل بن کر 7 حصے تجویز کر کے ذبح کر دے، یا مختلف گھروں کے ایک یا دو حصے لے کر 7 پورے کر لیں، مگر شرط یہ ہے کہ جتنے شریک ہوں ہر ایک کی نیت قربانی کی ہو، یا کسی نے عقیقہ کے لیے 1-2 حصے لے لیے ہوں۔ چونکہ عقیقہ میں بھی اللہ ہی کے لیے خون بہایا جاتا ہے، اسی لیے عقیقہ کا حصہ قربانی کے جانور میں لیا جا سکتا ہے۔ جتنے لوگوں نے قربانی کے جانور میں شرکت کی، اگر ان میں سے کسی ایک آدمی کی نیت بھی اس گوشت کی تجارت کرنے یا محض گوشت کھانے کی ہو تو کسی کی قربانی ادا نہ ہوگی، اور اگر بھینس، گائے، اونٹ میں 7 حصوں سے کم حصے کر لیے، مثلاً 6 حصے کر کے 6 آدمیوں نے ایک حصہ لے لیا، یا 5 آدمیوں نے 5 حصے کر کے ایک حصہ لے لیا، تب بھی قربانی درست ہو جائے گی، بشرط یہ کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ اور اگر 8 حصے بنا لیے اور 8 قربانیاں والے شریک ہو گئے تو کسی کی بھی قربانی درست نہ ہوگی۔
چھوٹے جانور یعنی بکرا بکری وغیرہ میں شرکت نہیں ہو سکتی، ایک شخص کی جانب سے ایک ہی جانور ہو سکتا ہے۔ قربانی کے جانوروں کی عمریں: گائے بیل بھینس بھینسا کی عمر کم از کم 2 سال، اونٹ اونٹنی کی عمر کم از کم 5 سال اور باقی جانوروں کی عمر کم از کم 1 سال ہونا ضروری ہے۔ ہاں، اگر بھیڑ یا دمبا سال بھر سے کم کا ہو لیکن موٹا تازہ اتنا ہو کہ سال بھر والے جانوروں میں چھوڑ دیا جائے تو فرق محسوس نہ ہو تو اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے، بشرط یہ کہ 6 مہینے سے کم نہ ہو۔ اگر جانور کا فروخت کرنے والا پوری عمر بتلاتا ہے اور ظاہری حالات سے اس کے بیان کی تکذیب نہیں ہوتی تو اس پر اعتماد کرنا جائز ہے۔ کیسے جانوروں کی قربانی درست ہے؟ چونکہ قربانی کا جانور بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جاتا ہے، اسی لیے بہت عمدہ، موٹا، تازہ، صحیح سالم، عیبوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ قربانی کے جانور کے آنکھ کان خوب اچھی طرح دیکھ لیں اور ایسے جانور کی قربانی نہ کریں جس کے کان کا پچھلا حصہ یا اگلا حصہ کٹا ہوا ہو، اور نہ ایسے جانور کی قربانی کریں جس کا کان چیرا ہوا ہو یا جس کے کان میں سوراخ ہو۔ اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قربانی میں کیسے جانوروں سے پرہیز کیا جائے؟ آپ نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ خصوصیت کے ساتھ 4 طرح کے جانوروں سے پرہیز کیا جائے، یعنی وہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، دوسرا یعنی وہ کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، تیسرا یعنی ایسا بیمار جانور جس کا مرض ظاہر ہو، چوتھا یعنی ایسا دبلا مریل جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ بھرا ہو۔ حضرت فقہا کرام نے ان احادیث کی تفسیر و تشریح کرتے ہوئے تحریر فرمایا کہ جو جانور بالکل اندھا ہو یا بالکل کانا ہو یا ایک آنکھ کی تہائی روشنی یا اس سے زیادہ روشنی جاتی رہی ہو یا ایک کان کا تہائی حصہ یا اس سے زیادہ کٹا ہوا ہو یا دم کٹ گئی ہو یا اس کا 1/3 سے زیادہ حصہ کٹ گیا ہو یا اتنا دبلا جانور ہو کہ اس کی ہڈیوں میں بالکل گودا نہ رہا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں۔ اگر جانور دبلا ہو مگر اتنا زیادہ دبلا نہ ہو تو اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن وہ ثواب کہاں ملے گا جو موٹے تازے جانور کی قربانی میں ملتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے گری پڑی حیثیت کا جانور اختیار کرنا نا سمجھی بھی ہے اور نا شکری بھی۔ جو جانور 3 پاؤں پر چلتا ہو اور چوتھا پاؤں ہی نہیں یا چوتھا پاؤں رکھتا تو ہے مگر اس سے چل نہیں سکتا، یعنی چلتے میں اس سے کچھ سہارا نہیں لیتا تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اگر 4 پاؤں سے چلتا ہے لیکن پاؤں میں کچھ لنگ ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ جس جانور کے بالکل دانت نہ ہوں اس کی قربانی درست نہیں، اور اگر کچھ دانت گر گئے لیکن جو باقی ہیں وہ تعداد میں گر جانے والے دانتوں سے زیادہ ہیں تو اس کی قربانی درست ہے۔ اگر کسی جانور کے پاس پیدائش ہی سے کان نہیں تو اس کی قربانی درست نہیں، اور اگر دونوں کان ہیں اور صحیح سالم ہیں لیکن ذرا چھوٹے چھوٹے ہیں تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ جس جانور کی پیدائش ہی سے سینگ نہیں لیکن عمر اتنی ہو چکی ہے جتنی عمر قربانی کے جانور کی ہونی لازم ہے تو اس کی قربانی درست ہے، اور اگر سینگ نکل آئے تھے اور ان میں سے ایک یا دونوں کچھ ٹوٹ گئے ہوں تو ان کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ ہاں، اگر بالکل جڑ سے ٹوٹ گئے اور اندر کی مینگ بھی ختم ہو گئی تو اس کی قربانی درست نہیں۔ کھسی جانور کی قربانی نہ صرف یہ کہ درست ہے بلکہ افضل ہے کیونکہ اس کا گوشت اچھا ہوتا ہے۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسے جانوروں کی قربانی کی ہے جیسا کہ درج ذیل حدیث میں ہے۔ اگر مادہ جانور کی قربانی کی اور اس کے پیٹ میں بچہ نکل آیا تب بھی قربانی ہو گئی، اگر وہ بچہ زندہ ہے تو اس کو بھی ذبح کر دیں۔ اگر قربانی کا جانور خرید لیا پھر اس میں کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے قربانی درست نہیں ہوتی تو اس کے بدلے دوسرا جانور لے کر اس کی قربانی کرے۔ ہاں، اگر غریب آدمی ہو جس پر قربانی واجب نہیں تھی تو اس کی قربانی کر دیں۔ کسی پر قربانی واجب نہیں تھی لیکن اس نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا تو اب اس جانور کی قربانی واجب ہو گئی۔ کسی پر قربانی واجب تھی لیکن قربانی کے 3 دن گزر گئے اور اس نے قربانی نہیں کی تو ایک بکری یا بھیڑ کی قیمت خیرات کر دیں، اور اگر بکری خرید لی تھی تو وہی بکری خیرات کر دیں۔ قربانی کرنے کا وقت کون سا ہے؟ بقر عید کی 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کی شام تک قربانی کرنے کا وقت ہے، چاہے جس دن قربانی کریں، لیکن قربانی کا سب سے افضل دن بقر عید کا دن ہے، پھر 11ویں تاریخ، پھر 12ویں تاریخ۔ بقر عید کی نماز ہونے سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں، جب نماز عید پڑھ چکیں تب قربانی کریں۔ البتہ اگر کوئی دیہات میں یا گاؤں میں رہتا ہو جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی، وہاں فجر کی نماز کے بعد قربانی کر دینا درست ہے۔ 10ویں تاریخ سے 12ویں تاریخ تک جب جی چاہے قربانی کریں، چاہے دن میں چاہے رات میں، لیکن رات کو ذبح کرنا بہتر نہیں کہ شاید کوئی رگ نہ کٹے اور قربانی نہ ہو۔ اگر خوب زیادہ روشنی ہو جیسا کہ شہروں میں بجلی کی ہوتی ہے تو رات کو قربانی کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ والسلام، سبحان اللہ۔